نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، آمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں ایک بار پھر شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ اور درس و بیان کے آداب بجا لاتے ہوئے اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درود و سلام کی فضیلت میں ہم نے دیکھا کہ اجتماع میں شرکت اور درود و سلام پڑھنے کی برکت سے نہ صرف درود و سلام پڑھنے والے بلکہ شرکاء اجتماع کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتے پابندی کے ساتھ وقت پر اول تا آخر شرکت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ شراب سے بچو کہ یہ گندگیوں کی ماں ہے، یعنی اس سے بچتے رہو کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ رہتا تھا۔ ایک عورت نے اسے اپنے پاس نوکر بھیج کر کسی حیلے بہانے سے یعنی شہادت کی ادائیگی کے لیے بلایا۔ وہ آدمی جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو جس دروازے سے گزرتا عورت اس کو تالا لگاتی جاتی، یہاں تک کہ وہ ایک حسین و جمیل عورت کے پاس پہنچ گیا۔ وہ عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی ہم نے تجھے کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا بلکہ میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ اس لڑکے کو قتل کر دے یا مجھ سے بدکاری کر، میرے ساتھ منہ کالا کر، یا شراب کا یہ پیالہ پی لے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور تجھے ذلیل اور رسوا کر دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس آدمی نے دیکھا کہ اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں تو کہنے لگا کہ شراب کا پیالہ پلا دے۔ اسے شراب کا پیالہ پلا دیا، پھر بولا اور پلا، یہ اور مانگتا رہا، وہ دیتی رہی، حتیٰ کہ شراب پی کر اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی شراب نوشی زنا اور قتل جیسے گھناؤں نے جرائم کا باعث بن گئی۔
لہٰذا تم شراب سے اجتناب کرو، اس لیے کہ ایمان اور شراب پر ہمیشگی کسی آدمی کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال پھینکنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ پر اس ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس روایت میں شراب کو ام الخبائث بتایا گیا، تمام گندگیوں کی ماں، اور اس روایت کو جو ہم نے سنا، اس سے واقعی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک عبادت گزار شخص شراب پی کر کس قدر بے خود ہو گیا، نہ صرف شراب پی بلکہ بدکاری اور قتل جیسے جرم میں بھی مبتلا ہو گیا۔ ایک اسی طرح کی روایت کے یہ الفاظ بھی کتاب میں پڑھے تھے کہ جب اسے بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا، نہیں میں بدکاری نہیں کر سکتا، کہا پھر قتل کر، قتل جیسا جرم میں کیسے کروں گا؟ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ دونوں نہیں کرتا تو شراب پی لے۔ تو اس نے زنا اور قتل سے شراب کو مطلب یوں سمجھا کہ اس سے جان چھٹتی ہے تو شراب سے جان چھڑوا لوں، اور جب اسے شراب پی تو شراب نے اسے زنا پر بھی آمادہ کر دیا اور قتل پر بھی آمادہ کر دیا۔ آج کے اس دور میں جہاں بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں، انہی میں ایک نمایاں ترین گناہوں کا مرض اور شراب نوشی بھی ہے۔ ابھی پہلے کے دور کی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ ڈر ڈر کر شراب پیتے تھے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ لوگ بڑی ہی بے باکی کے ساتھ شراب پینے لگے۔